بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند واقعات آپ کے گوش و گزر کروں گی۔ اگر اچھے لگیں تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب اور ایک پیارا سا کامنٹ کر دیجیے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے تو سلام اور مرحبا کہہ کر ان کا استقبال کرتی۔ بیٹھی یا لیٹی ہوتی تو احتراماً اٹھ کھڑی ہوتی، یہ نہیں کہ لیٹی رہتی اور انہیں مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہتی۔ انہیں بستر پر بٹھاتی، ان کے پاؤں دباتی، مٹھی چاپی کرتی، پانی پلاتی، کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا پیش کرتی، غرض ان کی طرف پوری توجہ دیتی، ان کا بے حد احترام کرتی، وہ جو بھی حکم دیتے اس کی تکمیل کرتی اور انہیں کبھی ناراض نہ ہونے دیتی۔ باوجود یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نادر اور مفلس تھے، وہ محنت اور مشقت سے تھوڑی اجرت لے آتے تھے، عام طور پر فاقہ ہی میں گزرتی تھی، مگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکی پیاسی رہ کر بھی ان کی خدمت میں لگی رہتی اور اس میں کسی قسم کی غفلت و کوتاہی برتنا گناہ خیال کرتی۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مصروف تھیں، جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا، مگر مصروفیات کی وجہ سے جانے میں ذرا دیر ہو گئی۔ جب وہ گئیں تو حضرت علی نے پوچھا، کیا تم اس لیے دیر کر کے آئی ہو کہ میں نادر اور فاقہ کش ہوں؟ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں واللہ یہ بات نہیں ہے، دراصل میں فلاں کام میں مصروف تھی اس لیے تاخیر ہوئی، ورنہ میں تو ہر وقت آپ کی خدمت گزار ہوں۔ حضرت علی سیدہ محترمہ کے ان الفاظ سے بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گود میں اٹھائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک ہانڈی تھی جس میں حضرت حسن کے لیے گرم گرم کھانا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ ہانڈی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو حسن یعنی حضرت علی کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، گھر میں ہیں، حضور نے انہیں بلا لیا، وہ بھی آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم پانچوں مل کر کھانے لگے اور حضور نے مجھے کھانے کے لیے نہ بلایا، حالانکہ اس سے پہلے حضور کھانا کھاتے تو مجھے ضرور بلاتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر آپ نے ان سب پر اپنی چادر ڈال دی اور فرمایا، اے اللہ، جو ان سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر اور جو ان سے دوستی کرے تو اس سے دوستی کر۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آج مغرب کی نماز جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھوں اور پھر حضور سے درخواست کروں کہ وہ میرے اور آپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا فرمائیں۔ چنانچہ میری والدہ نے مجھے اجازت دے دی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل پڑھتے رہے یہاں تک کہ پھر عشاء کی نماز پڑھی، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو کر گھر کی طرف چلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ نے میری آواز سن لی، چنانچہ فرمایا، کون ہے؟ کیا حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ضرورت پیش آئی؟ اللہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو بخش دے۔ یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے اپنے پروردگار سے اس بات کی اجازت لی ہے کہ زمین پر آ کر مجھے سلام کرے اور مجھ کو یہ خوشخبری سنائے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔
ایک دفعہ حضرت علی نے کچھ ایسا برتاؤ کیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسے برداشت نہ کر سکیں اور روٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی کیسے آئی ہیں؟ جناب بطول نے سب واقعہ سنا دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے یہ کہا ہے اور یوں کہا ہے، اب میں ناراض ہو کر چلی آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم اسی وقت علی کے گھر چلی جاؤ اور ان سے معافی مانگو، ورنہ یاد رکھو اگر تم اس حال میں مر جاؤ کہ علی تم پر ناراض ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے جنازہ میں شریک نہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے سمجھایا، بیٹی عورت کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کا ہر کہنا مانے، اس کی فرما بردار ہو کر رہے۔ تمہیں ہر حال میں علی کا حکم ماننا اور سختیوں کو جھیلنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی جوڑا ایسا نہیں ہے جس کے درمیان کبھی خفگی پیدا نہ ہو، اور نہ یہ ممکن ہے کہ مرد ہر عورت میں عورت کی مرضی پر ہی چلے۔ سیدہ یہ نصیحت سن کر اپنے گھر لوٹ گئیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں سے یہ بات سن رہے تھے۔ انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ اب کبھی ایسا طرز عمل اختیار نہ کروں گا جس سے فاطمہ کی دل آزاری ہو اور انہیں تکلیف پہنچے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور ایک پیارا سا کامنٹ کر دیجیے۔